عہدوں پر نہیں ہے, ایک ریٹائرڈ ہو گیا, دوسرا دل برداشتہ ہو کر استعفیٰ دے گیا, تو سر کیسا محسوس کر رہے ہیں, میں اگر یہ پوچھ سکوں تو سر؟ دیکھیں, یہ مقافات عمل ہے, اور ظاہر ہے میں نے تو کبھی کسی کو زندگی میں کتنی بھی کوئی زیادتی کرے میرے ساتھ میں نے بدعا نہیں دی, لیکن اپنا معاملہ اللہ پہ ضرور چھوڑا ہے. میرے ساتھ میاں ثاقب نثار, آصف سعید کھوسہ, فیض حمید اور یہ ان سب لوگوں نے مل کر میرے ساتھ بہت ہی بے انصافی کی, زیادتی کروائی, مجھے میری معزولی کروائی. لیکن الحمدللہ میں نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑا, اور اس سے بڑا ستم والا ستم یہ ہے کہ اب 4 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے, میرے سپریم کورٹ میں پٹیشن پینڈنگ ہے, اس کا ڈیسیژن نہیں ہو رہا. ظاہر ہے ہر اداروں میں کچھ گزرے ہوئے لوگوں کی باقیات ہوتی ہیں, تو ظاہر ہے باقیات کا بھی وقت گزر ہی جاتا ہے, وقت تو کسی کا مستقل رہتا نہیں ہے. تو بس میں تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں ایسی چیزوں سے کہ جو کسی غرور, تکبر اور گھمنڈ میں ڈالے انسان کو, اور بس اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑا تھا معاملہ. اور وہ جنہوں نے اپنی لیے ایک پوری ایک سیج سجائی تھی, ایک سٹیج سجایا تھا, بس دیکھ لیں اب کیسے وہ بھی, ان کو میں سمجھتا ہوں کہ جانا نہیں پڑا بلکہ بھاگنا پڑا ہے. تو بس یہ اللہ تعالیٰ کے اپنی ایک ترتیب ہے, وقت بدلتے دیر نہیں لگتی. اس میں کوئی شک نہیں سر, وقت بدلتے دیر نہیں لگتی, اور آپ نے یہ کہا کہ ان کو بھاگنا پڑا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. سر جنرل فیض اور جنرل باجوہ کا تو آپ نے نام لیا, اس کے علاوہ بھی کوئی تھا جو آپ کے خلاف کیس میں متحرک تھا؟ جیسے کل بھی آپ نے 1-2 نام لیے تھے, شاید 3-4 نام لیے تھے آپ نے کل بھی سر. دیکھیں, میں نے تو اوور آل ایک سینیریو کی بات کی تھی کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب, فیض حمید صاحب, حالانکہ اس وقت ڈی جی آئی نوید مختار صاحب تھے, لیکن آپ نے بھی, میں نے بھی, کبھی کسی نے نوید مختار صاحب کا کبھی نام ہی نہیں سنا ہوگا. اور فیکچولی اور پریکٹیکلی فیض حمید صاحب نے پوری آئی ایس آئی کو کیپچر کیا ہوا تھا, اور ظاہر ہے ان کو اس وقت باجوہ صاحب کی سپورٹ تھی. تیسرے صاحب جن کا میں نے نام لیا تھا جنرل کا, وہ آصف غفور صاحب تھے جو ڈی جی آئی ایس پی آر تھے. ان کا جو اس وقت ایک اوور آل ایک رول تھا میڈیا کے حوالے سے, باقی سارے معاملات کے حوالے سے وہ بات کی تھی. اور پھر فیض حمید کے کچھ سبارڈینیٹس تھے جن کا میں نے تذکرہ کیا تھا, اس میں اس وقت کے سیکٹر کمانڈر بریگیڈیئر عرفان رامے تھے, پھر کرنل لیاقت تھے, بڑا ایک نٹوریس اور ایک نام ہے. پھر اسی طرح میڈیا کے حوالے سے اور پورا ہر جگہ کرنل شفیق صاحب تھے, یہ ان کا نام تھا. تو آئی مین یہ سارے لوگ تھے اس وقت انوالو, اور بہت ایکٹیو انوالو تھے, اور مطلب ہر وہ کام کر رہے تھے جس کی نہ قانون اجازت دیتا ہے اور نہ آئین اجازت دیتا ہے. نہ قانون اجازت نہ. سر جو مزید نام اپنے لیے یہ کیسے آپ کے کیس پر اثر انداز ہو رہے تھے؟ نہیں, میرے کیس پہ تو خیر جو میں نے 3 نام یہ لیے تھے, یہ تو اس وقت کے میں ایک ماحول کی بات کر رہا ہوں. اوور آل جو ماحول تھا 2017 کا, 2018 کا, پھر 19-20 سارا اس دور کی میں بات کر رہا ہوں. تو باقی تو دیکھیں, میرا تو اگر میری سپریم کورٹ چاہتی, میرے بڑے چاہتے, تو میرے کیس کا فیصلہ بھی ہو سکتا تھا. اور ظاہر ہے لیکن وہ ایک اندیکھے دباؤ کو خود لے رہے ہیں کہ شاید ہمارے پہ اس کا دباؤ ہے فوج کا. اور پھر ظاہر ہے ان کے ذہنوں میں بھی یہ ہوگا کہ یار کل یہ فیض حمید صاحب جو ہے وہ آرمی چیف بن گئے تو پھر ہمارے لیے مسئلے مسائل ہوں گے, اور دس اینڈ دیٹ. تو بس وہ اب تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو اب خود ہی ریئلائز کر لینا چاہیے کہ ان کی عدالت میں میرا بھی ایک کیس پینڈنگ ہے جو اکتوبر 2018 سے ہے. باقی مختلف قسم کے کیسز کی ان کی اپنی ظاہر ترجیحات ہیں, ان کا پریروگیٹو ہے, لیکن 14 جون 2022 کے بعد سے میرا کیس انہوں نے لگایا ہی نہیں. بینچ بھی ٹوٹ گیا, اب نئے سرے سے بینچ بننا ہے, نئے سرے سے وہ ہونی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی 29 نومبر کے بعد سے
جو ایک ایکسٹرنل پریشر تھا یا جس کو ہماری جوڈیشری یا ہمارے سپریم کورٹ محسوس کر رہی تھی وہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. بالکل ٹھیک سر. جنرل فیض نے جنرل عاصم منیر کا راستہ روکنے کی بڑی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے, اور جب عاصم منیر آرمی چیف بن گئے تب استعفیٰ دے دیا. آپ کیا سمجھتے ہیں, کس کوئی ڈر خوف خطرہ تھا ان کو عاصم منیر صاحب سے آنے والے دنوں میں؟ کیا سمجھتے ہیں, آپ کا کیا تجزیہ اس میں؟ میرا خیال ہے دیکھیں جی, جو مجھے تھوڑا سا اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ عاصم منیر صاحب اور فیض حمید صاحب دو اپوزٹ ڈائریکشن کے خیالات رکھنے والی شخصیات تھیں, اور ظاہر ہے جب عاصم منیر صاحب ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو اس سے پہلے وہ ڈی جی سی کے طور پر فیض حمید صاحب کام کر رہے تھے, اور انہوں نے ظاہر ہے پورے, میں نے جس طرح پہلے کہا کہ ایک پورا ایک آئی ایس آئی کو ایک انسٹیٹیوشنل جس کو کیپچر کہتے ہیں وہ انہوں نے کیا ہوا تھا, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ جنرل لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار صاحب ڈی جی آئی تھے, لیکن ان کو ہم نے کبھی کسی جگہ پہ کسی معاملے میں کبھی دیکھا ہی نہیں, بس وہ اپنی نوکری ہی پوری کر رہے تھے کہ میں ریٹائر ہو کے چلا جاؤں. تو اس وقت جب ڈی جی آئی بنے محترم عاصم منیر صاحب تو ڈیفینیٹلی اس کے بعد ظاہر ہے ان کی اپنی ایک سٹائل آف ورکنگ ہے, ان کا اپنا ایک وہ چیز ہے, وہ اپنے کام میں مداخلت نہیں پسند کرتے, وہ ڈکٹیشن کوئی ان کو دے اور اس طرح کرو اس طرح, وہ نہیں کرتے. وہ جس ایک شخص کہتا ہے آئی نو مائی جاب, تو وہ اس طرح کی ایک شخصیت ہے. اور ظاہر ہے جب ان کو ہٹوا کر اور پھر فرمائشی طور پر فیض حمید صاحب کو لگوایا گیا ڈی جی آئی, تو ظاہر ایک قدرتی سی بات ہے کہ جس بندے کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہو اور جو بینیفیشری ہو رہا ہو تو اس کے درمیان ایک چیز پیدا ہو جاتی ہے, اور ڈیفینیٹلی پیدا ہوئی ہوگی. اور ظاہر ہے پولیس کے طور پر ہر کوئی جانتا ہے کہ کس کی کیا پرائرٹیز ہیں, کوئی کس کا کیا کام کرنے کا انداز ہے, کون جو ہے وہ اپنے ادارے کو سیاست میں ملوث نہیں کرنا چاہتا, کو ود ان دی لمٹس آف کانسٹیٹیوشن رہنا چاہتا ہے. یہ تو اپنے کولیگز کے بارے میں سب کو پتا ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ جو ان کی ایک, جس طرح مجھے انہوں نے جب میرے سے ملنے آئے تو کہا تھا کہ 2 سال کی محنت ہماری ضائع ہو جائے گی. یہ تو 2018 کی بات ہے, اور اب تو اس میں مزید 4 سال ہو گیا, اب تو 6 سال کی محنت والی ضائع ہونے والی بات تھی. لیکن اللہ تعالیٰ کی اپنی قدرت ہے, جس بندے کے ساتھ آپ نے زیادتی کی, ورنہ نارملی ہوتا یہ ہے کہ آئی ایس آئی میں جو بھی ڈی جی آئی بنتے ہیں وہ 3 سال کے لیے بنتے ہیں, تو ان کو غالباً 6 یا 7 مہینے بعد ٹرانسفر کر دیا گیا تھا. اور لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں کہ اب وہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان سیریمونیل سینڈ آف